الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها الحق العظیم ما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں کہیں رہتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی محبوب بندے ہیں ان کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے مانگنے کا قرآن میں کہا ہے اور وہ چیز جس کا دعویٰ کبھی کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے حاصل ہو گئی ہے، اور اس کا فقط اختیار، اس طرح تو سارے ہی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ایک چیز جو صرف اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اللہ نے اسی کو کامیابی کا راز بتلایا ہے اور وہی کامیابی کی راہ ہے، وہ ہے تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنا تزکیہ کرتے پھرتے ہیں، بلکہ تزکیہ جن کا کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم جن کا چاہتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہ تم مجھے اپنی بزرگی نہ دکھلاؤ، تم میرے سامنے اپنا تزکیہ نہ پیش کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ میں جانتا ہوں کہ کون کتنا متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو لوگ ہمیں مانگنے میں میری ذات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میری ذات کو طلب کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم ان کے لیے راستے یعنی منزل تک پہنچنا آسان کر دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ جس کی رہنمائی اللہ کریں وہ تو منزل پر پہنچ گیا، تو ہم ان کے لیے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا راستہ رہنمائی جو کریں گے وہ تزکیہ کی راستے کی طرف رہنمائی ہوگی۔ اب انسان کا دار و مدار اللہ تعالیٰ سے ایک تو تزکیہ مانگنے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ تزکیہ مانگے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش کرے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان فرما دیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے
ایمان والوں کی جو خصوصیات ہونی چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جا بجا قرآن کریم میں مخاطب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ محبوبیت، بندوں سے محبت، پوری انسانیت میں سے اللہ نے وہ لوگ چنے جو ایمان والے، یعنی اللہ کے محبوب لوگوں سے اللہ اپنے محبوب لوگوں سے مخاطب ہیں کہ میرے محبوبوں، میرے پیاروں، میری بات تو سنو، تم ایمان والے ہو، تمہیں میں ایک راستہ بتاتا ہوں کہ جو میری طرف پہنچنے کا ہے، اور جس سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت کا مقصد پورا ہوگا، خلقت کا، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور جو عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ کی جو عبادت ہے وہ کب قابل قبول ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، کہ میری عبادت قابل قبول اس وقت ہے جب آپ کو میرا ڈر نصیب ہوگا۔ اب وہ عبادت جو اللہ کے ڈر کے بغیر ہو، اب عبادت تو ڈر سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں، لیکن یہاں پر کس تقوی، کیا تقوی مراد ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں تقوی کا حکم کیا؟ ایمان والے جب ایمان کو لے آیا تو وہ اللہ کے ڈر سے ایمان لاتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اب مجھ سے ڈرو بھی۔ اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عبادت کے اندر جو چاشنی پیدا ہوگی، جو حقیقت، عبادت کی حقیقت نصیب ہوگی، تلاوت ہو، ذکر ہو، نمازیں ہوں، وہ اللہ کے ڈر سے نصیب ہوگی۔ اور تقوی کا ایک مفہوم آسان یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ ظاہر میں اگر میں کوئی ایسا فعل کریں کہ جو نیک ہو، لیکن اس عمل میں، اس فعل میں ضرور یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ میں مخلوق کو یہ عمل دکھا رہا ہوں۔ جیسے ایک بزرگ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ ماپنا چاہتے ہیں کہ میں ریاکار ہوں کہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ظاہری حالت میں، یعنی مسجد میں آ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز اور تنہائی میں نماز کیا برابر ہے؟ ظاہر میں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر میں جو اعمال کر رہے ہیں، ظاہر میں جو آپ کے اخلاق ہیں عوام کے ساتھ، جو باہر کی عوام ہے، یعنی گھر سے باہر کے جو لوگ ہیں، آپ جن کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ مل رہے ہیں، جن کی ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ کے جو اخلاق ہیں، اگر یہی اخلاق آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ریاکار نہیں ہیں، ہم ریاکار نہیں ہیں۔ اگر یہی عبادات، اخلاق ہمارے گھر میں نہیں ہیں تو ہم ریاکار ہیں، کیونکہ ہم یہ ہمارے اخلاق، نمازیں، عبادات، یہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہیں۔ اور جب ہم گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور تنہائی میں بھی وہی اعمال کرتے ہیں جو ہم نے ظاہر میں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو تقوی کا مطلب ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ تنہائی میں اللہ سے ڈرے، ہماری تنہائی کس طرف ہمیں لے جاتی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار تقوی ہے، اتقوا اللہ، اور تقوی جس کو نصیب ہو گیا اس کو تزکیہ نصیب ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب تقوی کا حکم کیا ہے تو تقوی اور تزکیہ قریب قریب ہی ہیں، تو تزکیہ اور تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں، قلب کی صفائی ہو جائے۔ اب گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا تزکیہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اب مشکل ہو سکتی تھی کہ اب ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک راستہ بتلایا کہ اپنے اندر اپنی تنہائی کو پاک کرنے کے لیے عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ٹھیک ہے، عبادات اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن عبادات قبول کب ہیں یہ بات ہے۔ اب عبادات جو ہیں، اب تقوی اختیار کرو گے تو تقوی کے بعد اگلی سیڑھی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ انسان کے قلب کی صفائی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھ میں ہاتھ دینا اور بات ہے،
یعنی کسی کے سچے کے ساتھ کسی یہاں پر مطلقاً حکم ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کسی کی صحبت میں، سچوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی تاکید ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تنہائی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو وہ کسی کی صحبت سے پیدا ہوگا، اس کے بنا جو تقویٰ ہوگا وہ برائے نام ہوگا۔ اصلاً تقویٰ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک اسباب کی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نیک بندے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی طرف آنے کے اسباب رکھے ہیں۔ اگرچہ جتنا بھی مرضی ہے کوئی فتن کا دور ہو، لیکن جتنے بھی فتنوں کے دور ہوں گے اس دور میں بھی اولیاء کامل موجود ہوں گے۔ تو اس وقت تاکہ کسی پر یہ حجت نہ رہے کہ مجھے کوئی راستہ نہیں ملا، مجھے کوئی سبب نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم کیا ہے تزکیے کا، تقوی کا، تو یہ تقوی اور یہ تزکیہ اور جو انسان کا مقصد ہے، ہر مسلمان کا مقصد ہے، اور مسلمان پوری زندگی جس کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، وہ نصیب ہوتا ہے صحبت سے۔ اور جب انسان صحبت اختیار کر لیتا ہے تو اس وقت اس کے اندر عبادات میں بے شک اس صحبت کی وجہ سے کمی آ جائے۔ ہم نے ایسے کئی واقعات پڑھے کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ اعمال کرتا تھا تو بزرگوں کے اپنے اپنے حالات تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہ فرائض نماز کے علاوہ نوافل سے، عبادات سے روک دیتے تھے، کہتے تھے آپ نے صرف فرائض ادا کرنے ہیں، آپ نوافل چھوڑ دیں۔ وہ بزرگوں کی اپنی اپنی حکمت ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے تھے، اور ہمیشہ جو لوگ مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا میں کافی کامیاب ہوئے۔ تو اس وقت جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ہمیں کافی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کی فکر کریں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ ایک تو انسان کے اندر اس کی بربادی کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو تزکیہ کا سرٹیفکیٹ خود دے دیتا ہے۔ اب جب انسان اپنی عبادات کو، اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے قلب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اب تو سیڑھی چڑھ چکا ہے، منزل پر پہنچ چکا ہے، اب تو بری و ذمہ ہو چکا ہے، تیری عبادات بالکل متاثر نہیں ہو رہی، تیرے اعمال بالکل متاثر نہیں ہو رہے، اب آپ کو تزکیے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اب یہاں سے اس کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان کسی کی صحبت کے تلے رہتا ہے، کسی کے نیچے رہتا ہے، تو اس وقت اس کو گاہے بگاہے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں کم ہوں، میرے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے اولیاء کو، میں نے ایک بہت بڑے عارف کو دیکھا کہ وہ خود اپنی جگہ ایک بہت صاحب حیثیت پیر بزرگ ہو گئے تھے، مریدین کا کافی حلقہ تھا، لیکن ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا، آنکھوں دیکھا واقعہ، کہ انہوں نے اپنی اس پیرانہ سالی اور شیخ ہونے کے باوجود اس حالت پر نہیں دیکھا کہ میں تو اب پیر ہو چکا ہوں، مجھے اب کسی پیر کی ضرورت نہیں۔ تو کافی بے چین رہے، سال 2 سال۔ اپنے حضرت کے انتقال کے بعد بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ مجھے کسی شیخ سے میرا ربط ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے شیخ سے ربط ہوا۔ حالانکہ اگر اس وقت ظاہری حالت کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جو مرید ہیں وہ پیر سے درجے میں بڑے ہیں، لیکن یہ ان کے ماتحت چلنے کے لیے اور وکونوا مع الصادقین کا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے، ہر عمر کے بندے کے لیے ہے کہ ہر وقت بندہ کسی کی صحبت میں اختیار کرے تاکہ وہ اس کے اثر سے، اس کے اندر جو میں کا اثر ہے وہ ٹوٹتا رہے گا۔ تو وہ اسی طرح انہوں نے تعلق قائم کیا، بالکل اس بات کو نہیں دیکھا کہ میں کس پیرانہ سالی میں ہوں۔ بہرحال جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ انسان جب اپنے اندر اس بات کو خود سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اپنے آپ کو خود یہ سند دے دیتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو چکا ہے، تو تب سے اس کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو صحبت کامل، اس سے انسان جو پاتا ہے وہ عبادات کے اندر لذت اور آشنائی اور چاشنی پیدا کر دیتے ہیں، جس کے اندر وہ 2 نفل پڑے ہوئے
اس سے پہلے 100 نفل پڑے ہوئے کے برابر ہوتے ہیں، اور وہ 100 نفل بھی اگر ریا کے ہوں تو وہ جہنم لے جائیں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے قرآن کریم بھی ریا سے پڑھا وہ بھی اس کو جہنم میں لے جائے گا، چاہے جائے کہ نماز ریا سے پڑھے۔ تو اسی طرح تزکیہ جو ہوتا ہے وہ قلب کی صفائی کو کہتے ہیں۔ اب جو قلب کی صفائی ہے، قلب کے اندر بہت ساری ہمارے قدورتیں ہیں۔ اب قدورتوں کی، قلب کی اگر قدورتیں دیکھیں، انسان اپنی جس میں غیبت آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، مذاق اڑانا آتا ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی نہ کرنا ہے، سنت کی پابندی نہ کرنا ہے، اور بہت ساری اس طرح چیزیں ہیں۔ اب انسان اتباع سنت بھی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے اوپر جبر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، انسان کو اتباع سنت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اتباع سنت کے بعد جب اتباع سنت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اگر اتباع سنت ظاہری طور پر، اتباع سنت جب نصیب ہو گیا پھر تو پیچھے کچھ بچا نہیں، لیکن جو ظاہری بعض سنتیں ہوتی ہیں ان پر جب انسان کافی عمل کرنے لگ جاتا ہے تو انسان کے اندر اتباع سنت سے بھی میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان گناہوں سے بھی، اتباع سنت وہ اتباع جو انسان، ہر وہ نیک کام بھی جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرے، اس نیک کام بھی جہنم میں لے جائے گا، وہ نیک کام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مغضوب ہوگا۔ اور اسی طرح غیبت، جو یہ گناہ ہیں، جب انسان ان سے بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں ایک گناہ بچ جاتا ہے جس کا انسان کو ادراک نہیں ہوتا۔ یہ وہ گناہ میں ہیں جن کا ادراک ہوتا ہے، غیبت، بدگمانی کا ہو گیا، یا یہ جتنے باقی تمام گناہ ہیں ان کا انسان کو ادراک ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں ایک گناہ ایسا بچ جاتا ہے جس کا انسان کو ادراک نہیں ہوتا، اور وہ اس کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ وہ ہے میں، جس کو عجب بھی کہتے ہیں، اپنی بڑائی۔ اب بعض اوقات اپنے آپ کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ہمارے حضرت ایک عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر اور عاجزی کا تعلق بڑا ہونے سے نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے سٹیجوں پر گرجتے، برستے عاجز دیکھے، اور جلسوں میں، کونوں خدروں میں چادر پوش متکبر دیکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کا تعلق اپنے آپ کو چھپانے سے نہیں ہے، تکبر کا تعلق دل سے ہے، اور عاجزی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ یعنی انسان کے دل کے اندر جو حالت، جو کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں عاجزی، اور اس کو تکبر۔ اور تکبر اور عاجزی یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ان کا ظاہری طور پر اتنا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، دیکھنے والا تو کچھ اندازہ لگا لے گا، لیکن اس کے باطن کے اندر اس کی کیفیت اس شخص کی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آخری گناہ بچ جاتا ہے، عجب، یہ دور کرنے کی فقط، اگر میں کہوں بزرگوں کے اقوال کے مطابق، کہ فقط ایک ہی راہ ہے جو سب سے مین گناہ ہے، جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بعض اوقات تو ہم سمجھتے ہی نہیں، اور جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، وہ عجب بچ جاتا ہے، اور یہ دور ہوتا ہے صحبت کامل سے۔ اور جب یہ گناہ انسان کا دور ہوتا ہے تو پھر انسان تزکیہ کی راہ پر سوار ہوتا ہے، تزکیہ کی راہ کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ اس کو ملکہ دیا ہے کہ وہ میری طرف آنے کی کوشش کرے۔ تو اس کا پہلا راستہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو صحبت کامل کے لیے انسان کو اپنے مقام سے، اپنے مرکز سے، اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے اٹھ کر مشقت کر کے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آنا ہے یہ جاہدو میں ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے ساتھ مختلف نظام ہے۔ بعض ایسے جو گھر سے نکلے، چلتے رہے، ان کو منزل نہ ملی۔ بعض ایسے جو گھر سے نکلے، قدم رکھتے ہی منزل مل گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوشش ضروری ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ نے قید لگائی ہے جاہدوا کی، کہ میرے طرف آنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ لنہدینہم سبلنا۔ اب جب انسان اپنے مرکز سے اٹھ کر کسی صحبت کامل کی طرف جاتا ہے، صحبت کامل کو اختیار کرنے کا سوچتا ہے، تو یہ آ جاتا ہے جاہدوا، والذین جاہدوا فینا،
اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے لنہدینہم سبلنا۔ اب جب انسان اپنے اندر طلب پیدا کر کے کسی کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی عطا، اللہ کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی میں عبادات کرتے ہوئے کہاں کہاں غلطیاں کی تھیں، اعمال کرتے ہوئے کہاں کہاں غلطیاں کی تھیں۔ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر کافی تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو اس کے لیے بہت معین ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے۔ تو خلاصتاً ساری باتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک کسی کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک تو انسان کبھی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، کیونکہ مرتے دم تک کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو کاملیت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، غالباً نزع کا وقت تھا، تو بہت پریشان تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ اس وجہ سے پریشان ہوں کہیں اس لمحے میرا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ تو ایمان اور یہ جو تزکیہ ہے، یہ تزکیہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بس قلب کی صفائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، بس قلب کی صفائی ہوگی۔ قلب کی صفائی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہوگا، انسان کا ایمان مرتے دم تک محفوظ ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ میں اور آپ آج جتنے بھی بزرگ ہوں، عبادات کر لیں، اعمال کر لیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کو محفوظ رکھے۔ ایک تو ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہماری موت کب آئے گی، اور یہ ہمیں اپنے ایمان کی گارنٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت یہ نفس بدل سکتا ہے، یہ نفس پلٹی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور دعا ہے، ایک دفعہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ کبھی میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ کبھی زنا نہ ہو۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے صحابی اور آپ ایسی دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس نفس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ نفس کبھی بھی بدل سکتا ہے، یہ نفس کبھی بھی انسان کو اپنی راہ سے ہٹا سکتا ہے۔ جیسے ایک عرب عالم کا مشہور قصہ غالباً 10-20 سال پہلے کا ہے، کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، لکھا تھا کہ انہوں نے اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے خلاف، کفار کے خلاف ادیان پر بہت کام کیا، اور ایسی ایسی کتابیں لکھیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے تھے۔ ان کی کفار کے خلاف ایسی تحقیق تھی، لیکن اس وجہ سے، ان کتابیں لکھنے سے، بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کے اندر عجب اور تکبر پیدا ہو گیا۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں، جس وجہ سے ان کو نتیجہ یہ ملا کہ وہ زندگی میں ہی مرتد ہو گئے، اور اتنے بڑے عالم زندگی میں مرتد ہو گئے۔ اور پھر اس سے بعد تو عجیب معاملہ ہوا کہ انہوں نے عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھی۔ اب آج بھی وہ جہاں پر میں نے پڑھا تھا وہاں پر یہ لکھا تھا کہ ان کی کتاب جو انہوں نے مسلم کے ہوتے ہوئے کفار کے خلاف لکھی تھی، وہ کتاب عیسائیوں پر پیش کی جاتی تھی بطور مناظرے کے دوران، لیکن اب عیسائی ان کی کتاب ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بالآخر ایسا ہوا کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اب میری اور آپ کی ساری زندگی بزرگی میں گزر جائے، نیکی میں گزر جائے، اعمال میں گزر جائے، لیکن اگر موت سے پہلے ہم سے ہمارا ایمان سلب ہو گیا تو ہماری زندگی کی بزرگی کا کیا فائدہ؟ اگر ایک شخص جس کی پوری زندگی برائیوں میں گزری، کفار، کافر تھا، لیکن موت سے ایک لمحہ پہلے وہ مسلمان ہو گیا، وہ تو ہم سے بہتر ٹھہرا کہ ہم ایمان سے اگر نہ جائیں تو اس شخص سے بہتر ٹھہرا جو ایمان سے نہ جائے۔ تو ایک تو تزکیہ کا جو مقصد ہے وہ صرف تصوف کا جو مقصد ہے، تزکیہ تصوف، اس کا مقصد ہم نے کشف کرامات تک، بعض جو لوگ اس لائن سے اتنی ناواقف نہیں ہوتے، صرف سن رکھا ہوتا ہے، تصوف کا عمومی ماحول یہ بنا ہوتا ہے عوام میں کہ تصوف کشف کرامات کا نام ہے، حالانکہ تصوف کشف کرامات کا نام نہیں، تصوف اللہ تعالیٰ سے باطنی تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ تو خلاصتاً تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر
اللہ تعالیٰ کی جب طلب پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ جو من یشاء ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہ جو چاہنے والے لوگ ہیں اس میں اس انسان کا شمار ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تزکیہ کر دیتے ہیں، اور پھر اسی برکت سے، یقیناً اسی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کا، مسلمان کا خاتمہ بالایمان نصیب اس کو فرما دیتے ہیں اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو ہماری زندگی کی پوری محنت، خلاصتاً ہم اتنی گفتگو کرنا، اتنی باتیں کرنا، اعمال کرنا، عبادات کرنا، صحبت کو اختیار کرنا، سب کا مقصد یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے. تو اس سے تزکیہ سے جو چیز نصیب ہوتی ہے وہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوتی ہے. تو تصوف کا ہرگز مقصد کوئی کشف کرامات نہیں ہوتا، یہ تو اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں. یہ تو جو تصوف ہے اس کو علم باطنی کہتے ہیں، اور علم باطن جو ہے، علم باطن کے دو جز ہوتے ہیں. ایک ہے علم اسرار کونیہ، وہ اس کا دوسرا جز ہے. ایک ہے علم مرضیات الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جانا، اور وہ علم ظاہری یعنی علم شریعت کا جز ہے. تو علم باطن کا جو پہلا جز ہے، علم مرضیات الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا، یہ علم شریعت ہے. اور جو علم اسرار کونیہ ہے وہ علم باطن کا دوسرا شعبہ ہے، وہ علم شریعت میں سے نہیں ہے. جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو علم اسرار کونیہ تصوف کا مقصد وہ نہیں ہے، تصوف کا مقصد علم مرضیات الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور علم اسرار کونیہ اس کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تصوف کی برکت سے ہمیں جو تزکیہ نصیب فرماتے ہیں، اور وہ تزکیہ خاتمہ بالایمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو نصیب فرماتے ہیں، اور وہ اس کی نجات کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز محشر شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.